السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ سچ کی طاقت اگر کسی کو سمجھنی ہے، دیکھنی ہے، تو وہ مارکائے حق جو ہمارا فوجی آپریشن تھا، اس میں اس کے بعد اور اس سے پہلے اور اس کے دوران آپ کو نظر آئے گی۔ سچ کی طاقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ پوری دنیا نے اعتراف کیا پاکستان کے موقف کا، پاکستان کے اقدامات کا۔ دوسری طرف بھارت، جس کے بارے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور تمام ہی اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ارتعاش ہے، جو ہماری حکمت عملی رہی، کامیاب حکمت عملی رہی، اس نے بھارت کے اندر ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ اور اب بھارت کے اندر مودی کی سوچ، ہندوتوا کی سوچ، اس کو شکست مل رہی ہے۔ ہم ایک ایسا بھارت چاہتے ہیں جو امن پسند ہو، جو سائز میں بڑا ہے تو اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرے۔ وہ حرکتیں کرے جس سے خود اس کا چہرہ مسخ ہو۔ ہمارا خطہ بہت ہی ڈپرائیو خطہ ہے، اس کو ترقی کی ضرورت ہے، اس کو امن کی ضرورت ہے، دہشت گردی کی نہیں جو بھارت کی طرف سے ہوتی ہے۔ پاکستان ایک امن کے دائی کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر جو سین وائسز ہیں، پہلے دن جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس دن بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اب بھارت مودی کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ رویش کمار صاحب کی گفتگو سناتا ہوں جو انہوں نے کی اس فال فلیگ آپریشن پہلگام کے بعد سے، جو پوری ایک ٹینشن کا ماحول مودی نے ایک جھوٹے بیانیے پہ قائم کیا، اس کی کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب مودی کا پوسٹ مارٹم، اس کے میڈیا کا پوسٹ مارٹم، کیونکہ مودی نے بھارت کا چہرہ تبدیل کر دیا، بدترین طریقے سے بھارت کو ایک سیاسی ڈکٹیٹر نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا اور دہائیوں اس کا اثر رہے گا، اور بھارت خود اب اس میں سمجھے، پاکستان یقینی طور پر مدد کرے گا ایک بہتر پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ بڑا ان کو پرابلم رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے اس پرابلم کے لیے، اس حسد میں، اس جلن میں جو کچھ کر لیا، اس کا ایک اور نقصان مودی کو یہ ہو رہا ہے کہ اب کانگریس ابھر کے آ رہی ہے۔ کانگریس جو باتیں کرتی تھی، راہل گاندھی کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا، اب سارے وہاں پر لوگ جو سین وائسز سے سب یہ کہہ رہی ہیں کہ راہل گاندھی کو سنجیدہ لیں، اور جو بھارت نے غلطی کر دی ہے وہ بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ گو کہ یہ گفتگو پرانی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ گفتگو کیا ہے جو اس وقت بھارت میں بڑی عام ہے۔ فتح وہی ہوتی ہے جو بیانیوں کو بدل دے، جو لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو بدل دے۔ تو پاکستان کی فتح وہی فتح تھی، کلاسیکل جنگ، کلاسیکل آپریشن تھا جو پاکستان نے کیا۔ بہرحال خطے کے حالات بدل رہے ہیں، جلدی سے اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ سن لیں، اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور یہ بہت اہم معاملہ ہوگا جس میں پاکستان کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا۔ اور جب ٹرمپ نے ٹریڈ کی بات کی تو ایک چیز میں مس کر رہا تھا، وہ بھی بتاتا چلوں، اور شہباز شریف صاحب کی تو بلے بلے ہو گئی اس جنگ میں، اس آپریشن میں جو ان کا کردار رہا، ان کی کیبنٹ کا کردار رہا، جو ایک کلوز کوارڈینیشن رہی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی، وہ کمال رہی۔ اور اب معروف بھارتی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں جو معیشت کی بہتری ہے یہ ایک کرشمہ ہے، اور اس میں پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 3 گنا ہو چکا ہے، مہنگائی تقریباً 40% سالانہ سے 0 پر آ گئی ہے۔ 2031 میں میچور ہونے والے یورو بانڈز کی قیمت ڈالرز میں 40 سینٹ بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی ابھرتی منڈیوں کے کمزور قرضے خریدنے والی سیکنڈ کلاس کیپٹل مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان اب اتنا خطرناک نہیں رہا۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، اور جناب نصر اللہ ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کی حکومت کی کارکردگی کو دنیا بھی سراہ رہی ہے، اور جو ریسنٹلی جو کرائسس تھا اس سے بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا۔ اب یہ درست ہے نا کہ اب بھارت کے ساتھ ہمیں دہشت گردی کے معاملے پر بات کرنی ہے، اب ان کے کنسرن نہیں، ہمارے کنسرن سنے جائیں گے، اور ہماری جو اب اسٹینڈنگ ہے اس پر پاکستان کو بہتر طور پر بھارت سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اب دفاع نہیں بلکہ سفارتی محاذ پر جارحانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ تو کیا سوچ رہی ہے حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں الحمدللہ یہ جو کانفلکٹ تھا انڈیا پاکستان کا، اس میں پاکستان جس نے آپ نے بھی کہا ٹرائمف کیا ہے، اور دنیا کے نقشے میں پاکستان جو ہے اس نے ایک مورل اور ایتھیکل ہائی گراؤنڈ لیا. کیسے؟ ایک تو ہم نے پہلگام کے اوپر کھلی کتاب کی طرح آفر کیا کہ ہم دہشت گردی کا پہلگام میں ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو خود جو ہے وہ دہشت گردی کا وکٹم ہے اور اس کے اندر انڈیا کے جو ہے وہ فٹ پرنٹس ہیں. تو ہم اوپن بک ہیں، ہم اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ، نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائے. پھر جب بھارت نے ہمارے پہ حملہ آور ہوا اور سویلینز کو اٹیک کیا تو ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا، ہم ریسٹرینٹ دکھاتے چلے گئے. اس کے بعد پھر اوفینس کیا بھارت نے اور ہمارے پہ ڈرون حملہ کیا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کی ہماری ایئر بیسز پہ. پھر ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور ایئر کامبیٹ میں ہم ویسے ہی منہ توڑ جواب دے چکے تھے. اسی طرح بھارت نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. الحمدللہ وہاں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان ملیٹریلی بھارت سے جو ہے وہ 2-4 نوچ اوپر ہے، اور ایک منہ توڑ جواب دیا تو دنیا نے رسپونڈ کیا. اسی طرح اب ہمارا اگلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو مزید بہتر کرنا ہے، اور جب تک آپ اپنے بلبوتے پہ کھڑے نہیں ہوں گے یا دنیا کا مقابلہ نہیں کریں گے تو دنیا رسپونڈ نہیں کرے گی. یہ طے ہو گیا ملٹری فرنٹ پہ بھی، اکنامک فرنٹ پہ بھی. ایک تو وہ رستہ ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے انگیج کریں گے. دیکھیں ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آفر ہے کہ وہ ثالثی کرائیں گے اور کشمیر ایشو بھی ہوگا. تو کشمیر ایشو جو ہے وہ ایک ہائی پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا. پانی کا ایشو دیکھیں وہ ہمارا جو سندھ داس معاہدہ ہے وہ ایک ہائی پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگا، ٹاپ پرائرٹی ہوگی. اور اس کے اوپر آج تو جو ورلڈ بینک کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ درست ہے. آپ اس کو ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتے اس ٹی کو، اس معاہدے کو. اس کے علاوہ اگر اس کو تبدیل کرنا ہے یا رد کرنا ہے تو دونوں فریق اگری ہوں گے تو یہ ہوگا. تو پاکستان کے موقف کی تائید ہوگی، تو اس کو بھی ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھرپور طریقے سے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارت اور پاکستان کے بائیلیٹرل تعلقات میں، وہ پاکستان میں بھارت کا پراکسیز کا استعمال کرنا ہے اور یہاں دہشت گردی پھیلانا ہے. تو اس مدعے کو بھی جو ہے ہم بھرپور طریقے سے نہ صرف ہم اگر بائیلیٹرلی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں اس کو ریز کریں گے، بلکہ دنیا بھر میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو ساتھی ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو میٹر کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل ہے، تو بھرپور طریقے سے ہم نے ان مدعوں کو اٹھانا ہے اور ان کو ہم نے پرسو کرنا ہے. دوسری طرف دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے یہ چیلنج ہے، مودی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اب جو حقائق ہیں وہ عوام تک آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن کر رہے ہیں اور عوام کا رد عمل آ رہا ہے اور ان کی پاپولیرٹی گر رہی ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ کے تو اتنے بلند و بال دعوے تھے، آپ نے تو رفائل خریدے تھے، آپ نے تو کہا دہشت گردی ہوئی اس کا پاکستان سے لنک ہے، تو آپ کہیں بھی سرخرو نہیں ہو رہے. تو وہ اس کو فیس سیونگ جو ہے وہ نہیں مل رہی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر یہاں یہ اسی طرح چلتا رہا تو جو ہندوتوا پالیسی ہے بھارت پھر کوئی مس ایڈونچر نہ کرے، جس کے امکانات بہت کم ہیں. کیونکہ اب دنیا میں اگر دوبارہ کوئی بھارت مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس کو پہلی کوئی سپورٹ اندر سے بھی سپورٹ کم ہو گئی ہے نا رانا صاحب، اس کو اندر سے بھی سپورٹ کم ہو گئی ہے. اور اب مودی جانے، اس کی سیاست جانے، اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے. اور بھارت میں بڑے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، متوازن بات کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک ایسی پارٹیز بھی ہیں جو ایک اچھا بھارت دیکھ کے ایک سیکولر بھارت چاہتی ہیں. تو اب وہ اپنا معاملہ خود اپنی چیزیں دیکھتی ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان کو اپنے بلبوتے پر اب اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کو سفارتی محاذ پر اب یہ کامیابی حاصل کرنی ہوگی کہ وہ بھارت کو کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پر لے کر آئے. اور اب پراسپیرٹی اور ترقی کا دور شروع ہونا ہے، تو اس میں پورے ملک کو ساتھ چلنا ہے. تو لیڈرشپ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کرائسس میں تو ثابت کیا کہ جو لیڈرشپ نظر آئی وہ آرمی چیف کی شکل میں بھی نظر آئی اور سیاسی لیڈرشپ بھی نظر آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ موجودہ لیڈرشپ ہینڈل کرے گی اور آپ اس کو کریڈٹ دیں گے اب تک کی کامیابیوں کا، چاہے وہ معاشی ہوں یا یہ جنگی میدان میں ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا، بالکل جیسے 2019 میں کیا تھا اسی طریقے سے ابھی کیا ہے. اس وقت بھی بھارت کو بہت اچھے طریقے سے بفٹنگ رپلائی دیا تھا، اس دفعہ بھی اسی طریقے سے
बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया और ये हमने बावर करा दिया पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो भारत के जो टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ली है, पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर हालत में। ये याद रखें कि जब हम इन चीज़ों की बात करते तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जब आप टाइमली करते हो, और यही सारी चीज़ें 2019 में इमरान खान ने प्रेडिक्ट की थी कि आज पुलवामा है, आज कुछ अरसे बाद एक और पुलवामा होगा और गेस व्हाट दोबारा करेगा। लेकिन अभी आपने जो बात की है ना, मैं थोड़ा सा टच करूंगा दो चीज़ों को। मैंने दो ऐसे एक प्रोग्राम जिसमें मरियम नवाज साहबा बात कर रही थी और एक जिसमें उज़्मा बुखारी साहबा बात कर रही थी। देखिए, जब कौम इकट्ठी हो रही हो तो आप इस किस्म की बातें नहीं करते। मैं मरियम नवाज साहबा को एड्रेस करके कह रहा हूँ, आपने जिस तरीके से बातें की हैं और जो बातें की हैं, ये याद रखें, आप हिस्ट्री के फैक्ट्स को नहीं चेंज कर सकती। हिस्ट्री के फैक्ट में और फेस लिफ्टिंग में बहुत फ़र्क है। आप हिस्ट्री की फेस लिफ्टिंग नहीं करा सकती, आप बेशक अपनी करा ले। कौन सी बात आपको बुरी लगी है उनकी? बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, जिस तरीके से वो बता रही थी ना कि ये कौम, ये क्या बनाया, ये किसने बनाया, ये वो किया है, और पीटीआई के ऊपर लगी हुई थी कि इन लोगों ने ये किया, वो फलाना किया है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 2016 में क्या नाम है उनका, AQ खान साहब ने, उन्होंने 2-3 जगहों पे कहा था कि ये तो एक पटाखा नहीं फोड़ सकते, ये क्या करेंगे। उन्होंने एक और बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि 1990 में जब वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास गए थे और उन्होंने पैसे मांगे थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था, पैसा ना करें। नंबर 2, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत राइटली कहा था कि हम सारा का सारा जो है ना, वो कमांड जो है हम आर्मी के हवाले करते हैं, और आर्मी चीफ साहब जो डिसाइड करे, जैसे डिसाइड करे, हमारे गवर्नमेंट का लेना देना कुछ नहीं होगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी सक्सीडेड। नंबर 2, आपको पता है कि ये जब हमें कह रहे हैं कि आप लोग दहशतगर्द ये सारे, आपको पता है DGI SPR साहब और ख़ुद इनकी गवर्नमेंट, इनके अता तारर साहब ने ये एडमिट किया है कि पीटीआई के वो यंगस्टर्स जिनको हम लोग टेररिस्ट कहते थे, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे डिफेंड किया है। अगर मैं इसको डायसेक्ट करके करूं तो अगर PMLN की जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, अगर वहां से लेट्स से तकरीबन 198 ट्वीट्स हुई हैं, तो पीटीआई की तरफ से तकरीबन 700 ट्वीट्स हुई हैं, जिसकी फॉलोइंग तकरीबन 60 मिलियन हुई थी। उनकी फॉलोइंग टोटल 20 या 25 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। और देखिए, मैं यही बात बता रहा हूं ना, मैं यही बात कर रहा हूं, आप मेरी बात करें ना, मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान, यही मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप डिविजन्स मत क्रिएट करें, इस वक्त आप ऐसी चीजें ना करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, हो रहा है उसको होने दें। जरा नसरुल्लाह मलिक साहब से जानूं। नसरुल्लाह मलिक साहब, इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि जो जिस क्राइसिस से हम निकल कर आए, इसमें डेफिनेटली एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब जो उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता करते हैं और दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान एक बहुत ही डिसाइसिव लम्हे पे खड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और बहुत से चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत होना है, अगर दुनिया में तरक्की करनी है और ऐसी सिचुएशन जैसे अभी पैदा हुई, ऐसे मामला से बचना है, तो माशी तौर पर मजबूत होना होगा। इंडिया को कंपोजिट डायलॉग के लिए तैयार करना होगा, टेबल पर लाना होगा, और इसके साथ साथ अपने दिफा को भी मजीद मजबूत बनाना होगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बड़ा मजबूत है। तो और मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम करने की ज़रूरत है। एक ऐसा मुल्क बनाने की ज़रूरत है जहां दुनिया आए यहाँ पर तिजारत करे, कारोबार करे। तो नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या हमारी सियासी लीडरशिप में वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके? बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ये, अभी तो ये ख़त्म ही हुआ है तनाज़ा, बल्कि थोड़ा ठंडा पड़ा है कि फिर दोबारा से एक दूसरे के ऊपर जो है वो सियासी गोलाबारी शुरू हो गई है। तो इसको थमना चाहिए, सियासी रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो फिर इस कामयाबी के जो समरात हैं वो हम ले पाएंगे क्या? शुक्रिया मसूद भाई। मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अपनी
ذاتی مفادات کے دائرے سے باہر نکلتی دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ کسی بھی سیاسی رہنما کی ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاسی بیان بازی ہے، اگر آپ اس کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں جی تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید، پوائنٹ اسکورنگ اور دوسری سیاسی جماعت کو نیچا گرانے کے چکر میں اس بات کا بھی اندازہ نہیں رکھتے کہ اس سے ملک کو کس قدر نقصان پہنچے گا. سینیٹر حمایہ محمد صاحب کو میں بھی سن رہا تھا، میرے بڑے قابل احترام ہیں. آپ دیکھیے اس ملک کے اندر جو ہے اس حد تک سیاسی بحث کی جاتی ہے کہ ایٹمی دھماکے کس نے کیے، کیوں نہیں کیے، کون نہیں کرنا چاہتا تھا. در حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز سیاست کی نظر کر دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کردار کو کبھی آپ مائنس نہیں کر سکتے، اسحاق خان صاحب کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، بے نظیر بھٹو کے کردار کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، جنرل مشرف کے کردار کو مائنس نہیں کر سکتے، جنرل ایوب خان کے کردار کو مائنس نہیں کر سکتے، ضیاء اللہ کے کردار کو مائنس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میاں نواز شریف کے ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کو مائنس نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ ہمیں سیاست کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ تو ایٹمی دھماکے کرنا نہیں چاہتے تھے. کبھی کسی ایک شخص کے انٹرویو کا حوالہ دے دیا. یہ جو تاریخ میں ہمیں 2-4 حوالے ملتے ہیں، اس کو آپ کو 100 حوالے اور بھی مل جاتے ہیں. جی نصر اللہ بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں دوبارہ سے آپ کو کال ملواتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو ٹھیک تھی، اب آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. رانا احسان افضل صاحب، بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اب تو سیاسی استحکام کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں اب استحکام ہو، معیشت بہتر ہو. حکومت کو پہل کرنی ہوگی. حکومت اس وقت ہاٹ سیٹ پر ہے، حکومت بڑی ہے اس وقت. دیکھیں، حکومت نے ہمیشہ پہل کی ہے، اور یہ جو آج ابھی پن پوائنٹ کر رہے تھے ہمایوں مومن صاحب کہ میڈم چیف منسٹر جو ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے، دیکھیں وہ انہوں نے جواب دیا ہے. یہاں یہ پوائنٹ ریز کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار کہ مودی کا نام نہیں لیا جا رہا، جبکہ نواز شریف تو وہ پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے 5 نیوکلیئر دھماکوں کے جواب میں 6 نیوکلیئر دھماکے کیے، اور انہوں نے پاکستان کی دفاع کو اور سلامتی کو ہمیشہ مستحکم کر دیا. اور آج اس چیز کا اعتراف ہے کہ اگر پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ نہ ہوتا تو انڈیا کا جو ہے وہ طرز اور جو ہے وہ اس کا جو سٹانس ہوتا وہ بالکل مختلف ہوتا. تو اس چیز کو اس وقت اچھالنا یہ ہمیشہ یہ جو ہے، جبکہ کچھ لوگ پی ٹی آئی سے اس طرح ہمیشہ کرتے ہیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اس طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا. دیکھیں پی ایم ایل این نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دعوت دی ہے. نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو دہشت گردی کے اوپر، تو ہم نے چاہا، ہم نے کوشش کی یہ اس میں شامل ہو، اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں. یہ ان کا فیل ہے کہ یہ نہیں آئے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور انفارمیشن منسٹری نے ان کو دعوت دی کہ ہم وار کے اوپر آپ کو جو ہے ایک انٹرنل بریفنگ دینا چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا فیل تھا کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں. رانا صاحب، یہ آج کا موضوع تو نہیں تھا، لیکن بات اس طرف آ گئی ہے تو مجھے ایک سوال اور آپ سے کر لینے دیجئے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، آپ ان کو اس کام کے لیے بلا رہے ہیں جس میں آپ کی آسانی، آپ کی ہیلپ ہو جائے، کہ جس سارے لوگ مل کے بیٹھے، سب نے فیصلہ کیا، مشترکہ فیصلے ہو جائے، مشکل فیصلے اس میں بھی وہ ساتھ آ جائیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ اور ان کی بہت سی قیادت جیلوں میں ہے. کچھ کے اوپر یقینی طور پر کوئی معاملات ہوں گے، کچھ سیاسی قیدی بھی ہوں گے، تو ان کے لیے نرمی نہیں ہے. اچھا چلیں سب قید میں ہوں گے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہم سے عدالت کے فیصلے کے باوجود ہماری بات چیت ان سے نہیں ہوتی. تو یہ تمام کچھ سی بی ایمز، کچھ نرمی کا تو مظاہرہ آپ کو کرنا ہوگا نا، کہ یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے یہ سب کچھ. نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے گفتگو کی ان کے صاحبزادوں نے کہ وہاں بجلی نہیں ہے، ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، ان کو دیکھیں یہ تو چیزیں یہاں ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، اس کی تحقیق بھی ہو چکی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیل مینول کے مطابق ان کو رکھا گیا. اب ظاہر سی بات ہے ہر منگل کو، ہر جمعرات کو ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ وہاں 150 بندہ پہنچ جاتا ہے ملاقات کے لیے، کوئی مل لیتا ہے، کوئی رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ ملاقاتیں تو جاری ہیں. ابھی ان کی بہنوں سے بھی ملاقات ہو گئی. تو ہر منگل اور جمعرات کو 6 لوگ مل رہے ہیں. بہرحال یہ ویسے بھی یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں کا، پی ٹی آئی کا اور جیل انتظامیہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں رانا احسان افضل صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی، آپ کی پارٹی 2 مرتبہ اس طرح صورتحال سے گزری، پیپلز پارٹی بھی گزری اور وہ بھی گزر رہی.
تو یہ ایک اتنا جو ہم نے رونا ویشس دھونا سائیکل نہیں ہے کیا تھا نا، یہ ہماری ختم جماعت کیے جو بغیر تھی، تو یہ ختم کیے نہیں، بغیر تو ویشس ذرا سائیکل صاحب نہیں ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھ میں سکتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، جی نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے، جب انہوں نے ایک فاشسٹ حکومت نے پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، تو ہم جو ہے چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے، کووڈ کے اوپر ہم بیٹھ رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہم جا کے بیٹھ رہے تھے، اور یہ تب بھی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایسا بالکل یہ کوئی وشس سائیکل نہیں ہے۔ ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمیں یقین تھا کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، پھر بھی ہم انگیج کر رہے تھے، لیکن یہ تب بھی انگیج نہیں کر رہے تھے۔ تو ہم ایز اے اپوزیشن ہمارا یہ کردار بالکل بھی نہیں تھا۔ ایز اے اپوزیشن ملکی مفادات کے اوپر نہ بیٹھنا، ان پلیٹ فارمز کو نہ استعمال کرنا جہاں ہم پارٹی کو انگیج کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرز سیاست ہے۔ ابھی بھی علیمہ بی بی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی، انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کہ یہ جی انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دینا، یہ تو مار کھائیں گے، یہ سارا یہ کچھ ہو رہا تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا نصر اللہ ملک صاحب۔ ایک ڈکٹیٹر ضیاء تھا جس نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کی پارٹی کو تہس نہس کیا اور وہ پارٹی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے ایک وزیر اعظم کو جیل میں بند کر دیا اور پھر ملک سے باہر جانے پہ مجبور کر دیا اور اس کی پارٹی پہ دباؤ آ گیا۔ اور پھر جب یہ پارٹیاں جب 90s کی ایرا میں تھیں تو ایک دوسرے کے کو کبھی جیلوں میں ڈالتی تھیں، مقدمے بناتی تھیں اور وہ سب کچھ کرتی تھیں۔ اور اس وقت پی ٹی آئی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے ان کی خطائیں شاید کچھ زیادہ ہوں گی، لیکن کم و بیش ہے تو یہ سارا وہ سیاسی سرکل یا نہیں، وہ وشس سائیکل نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ توڑے بغیر تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسعود بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سارا سرکل توڑ سکتی ہیں پولیٹیکل پارٹی۔ اگر سیاسی جماعتیں یہ بات سمجھ لیتی کہ ہم نے کسی کو گرانے کے لیے کسی کا ساتھ ملا کے اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کرنی، تو شاید آج عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ماضی میں یہ سبق سیکھا۔ جب 2013 میں میاں نواز شریف کو ایک چیلنج کا سامنا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا، خورشید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ واضح اعلان کیا تھا کہ میاں صاحب ہم آپ کی حکومت پارلیمنٹ سے باہر نہیں گرنے دیں گے، یعنی آپ کی حکومت جائے گی تو پارلیمنٹ کے ذریعے جائے گی، پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر دھرنوں کے ذریعے ہم آپ کی حکومت نہیں جانے دیں گے۔ تھوڑا سا سیاسی جماعتوں نے میچورٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آ گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا دونوں پارٹیوں کو ختم کریں اور میلی راستہ ہموار کیا جائے، اور آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ دو سیاسی جماعتوں کو نکالنے کے لیے جو اس ملک کے اندر کردار ادا کیا، اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ مگر عمران خان صاحب الیکشن آنے دیجئے اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ پیپلز پارٹی کیا موقف اختیار کرتی ہے اور نون لیگ کیا اختیار کرتی ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے۔ تو یہ ابھی اگر ساتھ ہیں تو ان کا بھی ہے نا، اب دونوں نے اگر سبق سیکھ لیا ہے تو آگے اب اس سبق کو سیکھنے کے بعد اپلائی کرتے تو نظر آئیں۔ آپ کو آ رہا ہے نظر؟ نصر اللہ ملک صاحب سے رابطہ منقطع۔ جی ہمایوں محمد صاحب، اب آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو ہونی چاہیے، کوئی ہاتھ بڑھانے کی بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب نے ابھی پارلیمنٹ میں کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھتا ہوں، آپ لوگ آئیں، باتیں جو مسائل ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھایا گیا مفاہمت کا۔ دیکھیں سر، اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی، آپ ان دنوں کو سیپریٹلی ڈیل کریں۔ حکومت سے ہم لوگوں کے کوئی، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگوں کو حکومت کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری نظر میں ان لوگوں نے جو نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے، خاص طور پہ ایز آف ٹوڈے جس طریقے سے ان لوگوں نے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اپیل میں اور ریویو میں بھی فرق ختم کر دیا ہے۔ ریویو کی کچھ اور چیز ہوتی تھی آئین کے مطابق، اس کو انہوں نے چینج کر کے کر دیا کہ اب ریویو کی بڑی لیمیٹڈ وہ ہوتی تھی، اب انہوں نے ریویو کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل اس میں جائیں گے، اور جو 13 رکنی بینچ ہے اس کی بجائے 11 رکنی بینچ کر لے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے، اب ہم بیسیکلی پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے ہم نے اس کو تابع کر دیا ہے ایگزیکٹو کے، بیسیکلی ایگزیکٹو اب چلا رہی ہے۔ ہم ان چیزوں پہ حکومت کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے، جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ، پاکستان الگ حکومت الگ۔ سر اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باقی تمام جماعتوں کو جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے سمندر میں پھینک دیا جائے، انہوں نے بھی رہنا ہے، سیاست انہوں نے بھی کرنی ہے، آپ نے سے جو بن پڑا وہ آپ نے کیا،
सच्चे झूठे मुकदमात आपकी हुकूमत में ही बने। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ, दसियों नाम मैं यहाँ पे गिना सकता हूँ। हनीफ अब्बासी के साथ क्या हुआ, दसियों नाम है ऐसे। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ, तो आपने भी किया। तो अब वो पावर में है। मैं तो बात कर रहा हूं एक इत्तेफाक की कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए। आप कहते हैं अब इनसे बात ही नहीं करनी, भाई हुकूमत तो वही है, अब बात तो आपको उन्हीं से करनी है। देखिए, मैं इससे मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ ना। मैं इस बात से कहता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस हुआ, मैं उसकी बिल्कुल मैं उसके उस वक्त भी जो हमारे दौर में अगर जो गलत केसेस हुए, मैं उनको कभी डिफेंड नहीं कर सकता। गलत गलत होता है, किसी भी दौर में हो गलत होता है। राना सनाउल्लाह के ऊपर अगर केस हुआ था, गलत था, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो अपने अब्बासी साहब है, हनीफ अब्बासी साहब है, वो हमारे दौर में उनका केस नहीं बना था, वो हमसे पहले बना था। मियां नवाज शरीफ साहब का केस हमारे दौर में नहीं बना था, हमसे पहले बना था। तो बहुत सारे केसेस हमारे से पहले बने थे। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये अगर वो पॉलिटिकल थे, गलत बने थे, नहीं बनने चाहिए थे, ठीक है, और ना आज बनने चाहिए। लेकिन देखिए, इस वक्त हम एक ऐसे दौर पर आ गए जहां पे हम पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पे आ गया जहां पे हम वो सारे गलत को खत्म करके पाकिस्तान को मुझे जल्दी से ये बता दें, जल्दी से ये बता दें कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, ताकि मैं राना साहब से पूछ लूं। और फिर देखिए मैं आपको एक चीज टच करना चाहता हूं। आपने बात की थी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हुकूमत के पास होगा, लेकिन मैंने अभी शमशाद अहमद साहब का एक रीसेंट इंटरव्यू देखा है। शमशाद अहमद साहब कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ट्रंप के साथ बैठ के बगैर पर्ची के बात कर सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई पीटीआई वाला नहीं कह रहा है, ये एक्स सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स कह रहे हैं। मैं एक और बात कर रहा हूं, जो तस्नीम असलम साहिबा है, जो अगेन एक्स सेक्रेटरी क्या कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स है, वो कहती हैं कि जी जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, उसमें जो क्या नाम थे उनका, ये अपना कुलभूषण यादव, उसके ऊपर बात करने के ऊपर मना किया गया था। तो यहाँ पे जब हम इन चीज़ों को सामने देखें और दोबारा वो करके देखें कि जिस तरीके से अभी बरका दत्त आके मुझे आप बताएं उनसे क्यों मिल रही है। देखिए, मेरी एक सोच है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को जरा देख कर करना चाहिए कि ये पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, पाकिस्तान के मसले के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और हमें आप मुझे ये नहीं बता रहे सेनेटर साहब कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, जिस पर आपको एतबार आ जाए हुकूमत पर, ये नहीं बता रहे आप मुझे। मैं राना साहब, सर, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हम लोगों को आज़ाद कर दें, फलाना कर दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गलत केसेस ना करें। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी का हक बनता है, उसको बेल मिल रही है, तो आप उसके बेल के बाद एक और केस उसके ऊपर ना करें, जैसे अभी चौधरी। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, की चीजें ना करें। ठीक है। राना साहब, अब आपने गुफ्तगू सुनी। अब सूरत हाल यह है तहरीक इंसाफ की कि लीडरशिप से वो राब्ते ही नहीं है और पार्टी तितर बितर हो रही है। मगर पार्टी मौजूद है, आवाम में मकबूलियत है, लेकिन पार्टी डिटोरिएट हो रही है। जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं, कुछ लीडरशिप अंदर है, कुछ कहेंगे। तो इस तरह से अगर पार्टियां टूटें तो ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। क्या कर सकती है हुकूमत? अब इनको कोई फेस सेविंग मिल सकती है, कोई बेल आउट पैकेज मिल सकता है? ये देखिए, बात ये कि जमात तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है और इनका एक बड़ा कलीदी किरदार है ऑपोजिशन का, और उस किरदार के लिए हुकूमत इनको हर उस अहम फोरम के ऊपर दावत भी देती है, इंगेज भी करती है। तो सारे मामला देखें, ऐसे ही जो इनको रिलीफ चाहिए वो इनको अदालतों से मिलेगा, या तो ये कोई रिलीफ चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको सिर्फ अपनी कोर्स करेक्शन करनी है। अगर ये मुल्की मफादात के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ अपना अगर एक फाल किरदार अदा करेंगे तो खुद ही इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। अब अगर ये दहशत गर्दी के ऊपर नशस्त है वहाँ नहीं आते, जंग के ऊपर ब्रीफिंग है वहाँ नहीं आते, और अपना ये एक अलहदा वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर क्योंकि वक्त कम है, तो मैं जरा इस पर नसरुल्लाह मलिक साहब की बार बार उनकी लाइन कट रही है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुन ली। अब पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, पाकिस्तान को माशी तरक्की चाहिए, और राना साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं बैनुल सुतूर बड़ा कुछ है कि जी तहरीक इंसाफ जो है अपना रवैया तब्दील करे, और तहरीक इंसाफ जो है जी, आप क्या कहेंगे?
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس ہے جی ہم جو آئسولیشن میں بات کرتے تھے پاکستان آج تمام ان ممالک کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں لوگوں نے خاص طور پہ پاک بھارت جنگ کے دوران جس طریقے سے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے آپ کی اکانومی ٹریک کے اوپر آ سکتی ہے آپ اپنا سیاسی بحران کو ختم کر سکتے ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ آپ کو حکومت کو اور اپوزیشن کو تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی پوائنٹ سکورنگ سے آگے نکل کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے غلطیاں ہوں گی حکومت سے بھی ہوں گی اپوزیشن سے بھی ہوں گی لیکن ان غلطیوں کی بنیاد پہ اگر آپ اس بات پہ رکے رہیں گے آپ دیکھیں اس جنگ کے دنوں میں بھی بعض ایسے بیانات ہیں جو شاید سوچ کے پڑھ کے آپ کو اور مجھے بھی یہ شرمندگی ہوئی ہوگی کہ یہ دشمن جب ہمارے اوپر حملہ آور ہے تب ہم اس کی زبان بول رہے تھے بعض ایسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی ان لوگوں سے بالکل اعلان کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس دوران اپنی افواج صحیح یعنی نصر اللہ صاحب اس وقت دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کے مفاد میں کام کیا جائے جو غلطیاں جس نے کی اس کو ختم کر دیا جائے یہ ہے ملک سے اپنی وفاداری کا ثبوت ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں ویلکم بیک جی مودی نے جو کیا انڈیا کا جو ستیہ ناش کیا اس نے کیا وہ جانے اس کی قوم جانے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ترقی کریں خوشحال رہیں امن پسند رہیں دہشت گردی کرنا چھوڑ دیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم ان سے ابھریں اور ملک میں وہ ماحول پیدا کریں کہ ساری دنیا یہاں پر آنا چاہے اور دنیا میں پاکستان کا مقام اور بہتر ہو پاکستان کے پاس گولڈن موقع ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے سب کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینا چاہیے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے ذاتیات کے لیے نہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ